سے انور پہ ڈالا جائے کہ مومنوں پڑھتے رہو درود و سلام۔ مومنوں پڑھتے رہو درود و سلام۔ کیوں پڑھتے رہو درود و سلام؟ کیونکہ قبر میں اس کا اجالا جائے۔ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سبحان اللہ سبحان کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کہ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، قرن بدلے نہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائے۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، اگر لوہے کو ہاتھ میں لے لے لوگوں لوہے کو ہاتھ میں، تو لوہا کپڑا بن جایا کرتا تھا۔ کپڑے سے مراد نرم ہو جاتا تھا، نرم، جدھر مڑا دے مڑ جاتا، جو چیز بنا دے بن جاتی، اگر گرا لگائے تو گرا بھی لگ جاتی۔ لوہا نرم ہو گیا، لوہا بھٹی میں ڈالو سریا بنتا ہے، برتن بنتے ہیں، باقی کام ہوتے ہیں۔ تو لوگوں یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دے، میرا نبی اگر پتھر پہ پاؤں رکھ دے تو پتھر بھی پگھل جایا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ 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 کے پیغمبر جناب سلیمان، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ سبحان اللہ کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابیں فرمان ہے۔ اللہ اللہ خود پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ، آ کر خبریں دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چیونٹیوں سے کہنے لگی، او چیونٹیوں سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے شعوری میں۔ سبحان اللہ کی آواز، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں کے تلے کچلی نہ جاؤ۔ اللہ 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 کے پیغمبر جناب سلیمان آئے، لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فَتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ 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 کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے چیونٹی کی آواز سن کر، من قولہا من قولہا، چیونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے وہ کتنی پاگل ہے، وہ نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو، یہ تو تیری چیٹیوں والی سوچ ہے۔ لوگوں آؤ آج ایک طبقہ فکر، یہی پہلیاں دے چوٹیاں دے سبا دے چوٹیاں دے بلیاں والی سوچا رکھی ہم نے، وہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا امتی کیا کر رہا ہے۔ اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چوٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے۔ بولو یار مل کے ساتھ میں کہ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے آتا ہے، بے خبر ہو جو غلام سے آتا کیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ، یہ تو انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سنی تھی، ان کا معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کا یہ شان اور مقام ہے۔ میرے حضور ایک دن راستے سے جا رہے ہیں اور جانور ہوتے تھے تو آ کر میرے حضور کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ جابر فرماتے ہیں فرائینا، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ میرے سرکار کے آگے بکریاں آتی اپنے سروں کو جھکا لیا کرتی تھی، ہم نے کئی اونٹوں کو دیکھا آ کر کے اپنے سرکار کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے تھے، جانور عرض گزاری کرتے تھے۔ ایک جانور کی عرض گزاری آپ کے دراز گوش جانتے نا، دراز گوش جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں گدھا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دراز گوش۔ تو میرے حضور ایک دن جا رہے ہیں اور یہ سامنے سے آیا، آ کر سجدہ کرنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قبول فرمائیے، اپنی سواری کے لیے چن لیجیے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر، میرے کریم نبی کی خدمت میں آ گیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، جانور ہے جس کو میں اور آپ بے عقل بے شعورا کہتے ہیں۔ میرے حضور نے اس کو سواری کا شرف بخشا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں، اگر آپ مجھے قبول کر لیتے تو میرا تو کام ہی مطلب بن جاتا ہے۔ قبول کیا۔ اللہ اللہ میرے حضور کے دروازے کے بند دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا، دراز گوش میرے مصطفیٰ کی خدمت میں میرے رسول اعظم روزانہ جب کبھی کوئی کام ہوتا اس کو بیان کرتے، حضور نے اس کا نام رکھا یافور، اس کو بیان کرتے یافور
جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ، جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ۔ سیدھا سیدھا جاتا، صدیق کو بلا کر لے آتا، جا کر اس طرح اپنے منہ سے صدیق کے دروازے پر دستک دیتا، صدیق باہر نکلتے، سمجھ جاتے سرکار کی سواری کھڑی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کیا کہ آ کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، نہ بلکہ سواری آگے آگے، صدیق پیچھے پیچھے۔ ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم نہیں مانتے، تو مت مانو، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی صدیق کی کوئی شان تھوڑی گھٹ جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کے قدم پڑے تو ایڈریس بھی معلوم ہو گیا اور چہروں سے بھی پہچاننے لگ گیا کہ صدیق کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، طلحہ کون ہے، زبیر کون ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جدھر جدھر حضور اس کو بھیجتے یہ جاتا، ساری زندگی حضور کی خدمت میں۔ میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا، پورے مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہے، جہاں اصحاب پیغمبر آنسو بہا رہے ہیں، ادھر سرکار کی سواری کو دیکھا گیا، یہ پورے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فزیکلی اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں ہم نے اس دراز گوش کو روتے دیکھا، شاید وہ ان گلیوں کا نظارہ کرتا ہوگا کہ سونے کے ساتھ میں اس گلی سے گزرتا تھا۔ تیسرا دن ہوا جب میرے آقا کا جسد اطہر دفن کیا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کسی نے کہا ہو یا غفور کو ڈھونڈو، آقا کے فراق کی آگ برداشت نہ کر سکا، جا کر کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیا، گویا کہہ رہا ہو او سونیا جس بستی اندر چلے اعظمیں اٹھے چل چلیے، چلے اعظمیں اٹھے چل چلیے، وہ جتھے یار دیاڑا جانا اس بستی اندر کی رہنا، اس بستی اندر کی رہنا، وہ جتھے سجڑا باجے اندھیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا چونکہ بھی آواز کو سننا وہ بھی ہے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی محمد اللہ شکرون۔